السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ تین جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی لیما کے مطابق تین جانور ایسے ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے تین جانوروں کا بھی بتائیں گے اور ان تین جانوروں کا بھی بتائیں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہے، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ ناظرین، جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عظیم الشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ مکمل بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے، خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ نے اس صفت کو اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے، انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے؟ جب آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ دیگر مخلوقات یعنی پودے اور بے جان اشیاء بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ جناب، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین بے جان ہو جاتی، تو آپ دعا فرماتے بارش برستی، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم جانوروں پر بھی اتنی انتہا رحمت فرماتے، اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جہالت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تین اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں رکھ آؤ۔ حضور کافروں کے لیے بھی خیر سگا کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی صراط مستقیم پر چل پڑے۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف پہنچنے کے بعد بھی آپ ان کے حق میں بد دعا نہیں فرماتے۔ حضور علیہ السلام کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم اور کرم کی بلند پایا مثال سے لبریز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان تین جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگنا اچھا نہیں ہوتا، اچھا ثابت نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر ایک، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام میں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی اور وہاں آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ چیل ایک ایسا شکاری پرندہ ہے، آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا راجا عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے۔
क्योंकि चील साइज में बाज से ज्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे दरख्त या घर होते हैं जहां चील बहुत ज्यादा आकर बैठी होती है। आपने जरूर गौर किया होगा कुछ ऐसे घर में होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठी है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ज्यादा ही मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना अच्छा नहीं होता। ये इस चीज की अलामत है कि उस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। मुसीबत या परेशानी ज्यादती की सूरत में भी हो सकती है, हर चीज की तंगी या गुर्बत की शक्ल में भी हो सकती है। नंबर 2, मकड़ी, दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है, जो तंगी और मुसीबतों परेशानियों की वजह बनता है, वह है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में मकड़ी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मकड़ियां जमा हो गई है और तेजी से जाले बना रही हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ करें। याद रखें कि मकड़ी खुद मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जाला बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के शर से बचने के लिए एक मौके पर पहाड़ में पनाह लिए। अपने महबूब को बचाने के लिए अल्लाह ने मकड़ी से काम लिया। उस मकड़ी ने जाला बूंद दिया। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी ऐसा मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए, इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी घर के जाले को मुकम्मल न होने दे। जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे, फौरी तौर पर उसे साफ कर दें, क्योंकि अगर मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाता है तो वो उसका घर कहलाता है, और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को गिराने के मदफ है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसान और उसके घर वालों को तबाह कर सकती है और उन्हें फकीर बना देने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते कम से कम एक बार मकड़ी के जालों को जरूर साफ करें, ताकि मकड़ी कभी भी अपना जाला मुकम्मल न कर सके। तीसरा जानवर लाल बेग, तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहना न सिर्फ मनहूस समझा जाता है बल्कि बेबरकती बीमारियों का सबब भी बनता है, वो लाल बेग है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि तमाम हशरात में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर उनके खात्मे की कोशिश करें। इस्लामी लिहाज से घर में ज्यादा तादाद में लाल बेगों का जमा होना मनहूस समझा जाता है और ये रिस्क की तंगी का सबब बनता है, जबकि साइंस दानों ने एक रिसर्च की, जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं कि यानी एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग है तो फौरी तौर पर उनको खत्म करें और घर से निकालने की कोशिश करें। नाजरीन, बात कर लेते हैं उन 3 जानवरों की जिसका घर में आकर रहना मुबारक होता है, रिस्क और दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में होता है। अल्लाह ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए जिस घर के छत से भी, जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है, वो घर बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद के मक्खियां आकर आपके घर में छत्ता बनाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती है या कोई ऐसी जगह का
جہاں شہد کی مکھیاں چھتا لگا سکتی ہے تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتا لگا لیتی ہے۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے والی ہے، اس لیے گھر میں بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بچ جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا اگر آ کر گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بچ جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا فرما، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے اس لیے چڑیا کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتے ہیں جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ معصوم چڑیا بھی ایک ہے، اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ معصوم چڑیا نرسری کے بچوں کی نظموں میں محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے لیے مواقع بہت کم ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ گھر آنگن میں صحن کی دھوپ میں یہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے پھدکتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایت میں اسے نیک شگن اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوق میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ تعالی نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فال سب تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتی ہے گھر پر امن اور محفوظ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پرانے وقت میں بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا چہچہاتی رہی تو وہ گھر ہمیشہ خوشحال اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہاں اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفس
سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تعالی کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کے بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور اس گھر میں برکت آتی ہے جس کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہے کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی دیا، اتنے میں ایک بلی آ کر بیٹھے پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے۔ کبشہ کہتی ہے کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے بشرطے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ کے یہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں آسمان تک جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، جبکہ انسان تو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں اور بد دعائیں ساتوں آسمان میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دیں یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بچ جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، اور آ کر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے، پیار کرتا ہے اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکے اتنا اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو تو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کھانا دیا، پانی دیا تو وہ اس کے لیے دعا کر دیتی ہے۔ آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے۔ کب آپ کی
تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے فرمایا کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ زندہ رہنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالی نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ سبسکرائب شیئر ضرور کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ میں میرے لیے دعائے خیر لکھیں۔ الامان الحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔